والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا درس میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اور آج کے درس کا عنوان ہے بارش، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات، اور بارش کے وقت کچھ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جو آج ہمارے درمیان پائی نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی احسا میں کچھ دنوں پہلے بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کے لیے نعمت بنا دے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر بارش کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ بارش کی سنتوں اور آداب کو بتلانے سے پہلے آئیے ہم اس بارش کی تعریف قرآن کی زبان میں سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو قرآن کریم کے اندر کن کن صفتوں اور خوبیوں سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے پاک کہا ہے۔ قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ گویا بارش کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ اس بارش کو اللہ تعالیٰ نے مبارک، بابرکت اور خیر و بھلائی کا ذریعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ سورہ قاف کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت، برکت والا پانی اتارا۔ گویا بارش کا پانی بابرکت ہے، برکت والا ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی بارش کے پانی کو سیراب کرنے والا میٹھا پانی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، جس کو عربی میں فرات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، ہم نے تمہیں سیراب کیا، سینچا، ہم نے تمہیں سیراب کیا، سینچا، سیراب کیا میٹھے پانی سے۔ اس بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے یاد فرمایا؟ میٹھا پانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بہتا ہوا پانی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، سورہ نبا کی آیت نمبر 14، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت، زیادہ سے زیادہ بہتا ہوا پانی برسایا۔ یہ بارش رحمت ہے، یہ بارش مبارک ہے، یہ بارش نعمت ہے، یہ بارش انسانی یا غیر انسانی ساری مخلوقات کے لیے، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کے لیے، زمینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں کسان نہیں، ہمارے پاس مزرعہ نہیں، کھیتی باڑی کا کاروبار نہیں، تو ہمیں بارش سے کیا فائدہ؟ نہیں، جب کھیتیوں سے غلہ جات نکلیں گے، باغات سے پھل نکلیں گے، تبھی ہم یہ ریال اور رزق پائیں گے۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو قرآن مجید کے اندر نعمت کہا ہے، برکت کہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے رحمت الہی کا نزول، یعنی آسمان سے اللہ کی رحمت کا اترنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل فروٹ غلہ جات پیدا کیا۔ زمینوں ہی سے سارے پھل فروٹ، ساری رزق اور کھانے پینے کی ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، چنانچہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول اور اناج غلہ جات تمہارے لیے بطور رزق اتارا۔ گویا معلوم ہوا کہ زمین سے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زمین کو سینچ کر رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 39 کے اندر بیان فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم نے زمین پر بارش برسائی تو زمین تر و تازہ ہو گئی، مردہ تھی، میت تھی، سوکھی تھی، زمین تر و تازہ ہو گئی اور پروان پانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ شورى کی آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی وہ اللہ کی ذات ہے جو بارش کو اتارتا ہے، بارش کو برساتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کے اندر صلاحیت اور طاقت دیتا ہے انسانوں اور ساری چیزوں کے رزق کے نکلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ بارش سے مایوس ہو گئے تھے، سوکھا پڑ گیا تھا، قحط سالی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی برکھا برسائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بکھیر دیا۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے آیت نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ان کو موسلا دھار بارش سے مالا مال کروں گا اور نوازوں گا۔ کن لوگوں کے اوپر موسلا دھار بارش ہوتی ہے؟ جو رحمت ہو، جو نعمت ہو، جو برکت اور ترقی کا ذریعہ ہو، ان لوگوں کو وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ رحمت سے نوازتا ہے جو اللہ کے راستے پر سیدھے سادے استقامت کے ساتھ چلیں۔ جب اللہ کے راستے پر چلنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی، بڑی بڑی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تو اللہ اپنی اس برکت کو، اپنی اس رحمت کو اور بارش جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جس طرح آسمانی بارش رحمت ہے، برکت ہے اور نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر اس نعمت سے کوئی بھی مخلوق محروم ہو جائے تو اسے زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ترین ہو جائے گا۔ اور پانی کی اہمیت آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو ہینڈ پائپ یا ٹیوب ویل کے ذریعے بھی آپ پانی نہیں نکال سکتے ہیں۔ پینے کے کام میں آتا، نہانے کے کام میں آتا، کھیتیوں کے سیراب کرنے میں کام میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بارش برکت ہے، رحمت ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمینیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، زمینیں اپنی صلاحیت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو ظاہر کرنے لگتی ہیں، فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، فصلوں میں پھل پھول نکلتے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے نازل کردہ بارش رحمت ہے، نعمت ہے، مبارک ہے، اور انسان اور غیر انسانی مخلوق کے لیے سراپا مہربانی ہے،
وہیں پر اللہ تعالیٰ بارش کو عذاب بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے بارش کو عذاب بھی بنایا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کو، پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے دوچار کیا اور ہلاک و برباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کے نام سے جو مشہور ہے، ایسا سیلاب آیا کہ وہی لوگ اس سیلاب سے بچ پائے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہوئے تھے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان بھی غرق آب ہو گیا، ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ ہود کے آیت نمبر 43 کے اندر، قال سآوی الی الجبل، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تم آؤ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ نے جو میرے اوپر دین کو اتارا اسے قبول کر لو، سیلاب آنے والا ہے. اور جبکہ ان کو لوگوں کو امید نہیں تھی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کہتے پگلے کو دیکھو، یہ خشکی پہ کشتی چلائے گا، پانی نہیں تھا، سیلاب نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے. اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنانا شروع. اچانک سیلاب آیا، بارش ہوئی، سیلاب آیا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. ایک باپ کے دل میں بیٹے کی الفت اور محبت اور شیفتگی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے. باپ نے کہا آ بیٹا کنعان آ جا، سوار ہو جا، میرے دین کو بھی قبول کر لے. میری کشتی کہا نا 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 نا، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ فرعونیت، یہ تمرد، یہ سرکشی. یقیناً اللہ جس کی قسمت میں ہدایت لکھا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے. اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے. کنعان نے کہا کیا آپ پے لگائے ہوئے ہیں، میں پہاڑ پہ چل جاؤں گا، طاقتور ہوں، پہلوان ہوں، میں پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. سن لے کان کھول کر کے اس آیت کریمہ سے، جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے، آسمانی بارش کے ذریعے زمینوں سے پانی کو نکال کر سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں لوگوں کو ہلاک و برباد کرتا ہے. آنے والے لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ اللہ سے سرکشی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے. کہ جس طرح ہمارا رب مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، فیاض اور سخی ہے، غنی اور بادشاہ، ویسے ہی ہمارا رب جب ہمارا تمرد اور ہماری سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی ہماری نافرمانی زیادہ ہو جاتی آسمان سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ خود عذاب کے طور پر اس آدمی کو یا اس قوم کو اور دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کے اندر بھی اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ بارش بسا اوقات عذاب ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے فرعون کو عذاب ملا تھا پانی سے نا، ڈوبا گیا تھا، ڈبویا گیا تھا کہ نہیں ڈبویا گیا تھا. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس بارش کو سیل ارم بنا دیتا ہے، اور بارش کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے یا مسلسل بارشیں کر کے، لگاتار سیلاب نہ آئے لیکن لگاتار زوردار بارش ہو، گھر گر جاتے، کھیتیاں تباہ ہو جاتے، پھل فروٹ برباد ہو جاتے، جانور بھوک سے مر جاتے وغیرہ وغیرہ. تو اس بارش کو اللہ نے جہاں بابرکت بنایا ہے، جہاں رحمت بنایا ہے، جہاں نعمت بنایا ہے، جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عذاب بھی دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ مخلوق جو بے گناہ ہوتے ہیں
انسانی اور جناتی گنہگار مخلوقات کی وجہ سے وہ مخلوق بھی تہو بالا کر دیے جاتے. چوٹیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو جب سیلاب آتا ہے تو کسی کو بچنے کا موقع نہیں دیتا. لہذا ہمیں اور آپ کو ان سارے گناہوں سے بچنا چاہیے جن گناہوں کے پاداش اور بدلے میں اللہ اپنی آسمانی رحمت، آسمانی نعمت، آسمانی پاک پانی اور آسمانی برکت کو سلب کر لیتا ہے اور چھین لیتا ہے. جب ہمارا گناہ، ہماری معصیت، ہماری نافرمانی بڑھ جائے گی تو قحط سالی ہوگی، سوکھا پڑے گا، جس سے پورے کے پورے لوگ برباد اور تباہ ہوں گے. جب بارش نعمت ہے، جب بارش برکت ہے، جب بارش ایک طرح سے اللہ کا بہت عظیم ترین احسان ہے، تو اس بارش کو بلانے کے لیے، بارش کے لیے وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سے کردار ہے جسے انسانوں کو اپنانا چاہیے. سب سے پہلا عمل آسمانی اس برکت اور رحمت اور مہربانی اور احسان کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے انسانوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اس طرح اللہ کا تقوی کہ بھرے مجمع میں رہے، مسجد میں رہے، خانہ کعبہ میں رہے، مسجد نبی میں رہے، تب بھی اس کا دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لبالب رہے. وہ سجدے کی حالت میں ہو، وہ رکوع کی حالت میں ہو، وہ طواف کی حالت میں ہو، وہ بڑی سے بڑی نیکیاں کرنے کی حالت میں ہو، اس کے دل سے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک پل کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکے. کیونکہ ہر طرح کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح کی نعمت اور اللہ کی مہربانی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر، میں آیتوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سننے والے اس کی تفسیر پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی یہ آیت کریمہ اگر اس پر ہمارا ایمان اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے تو یقیناً اللہ کی ہر نعمت ملے گی. اور اگر اللہ ہمیں آزمائے گا قحط سالی سے، سوکھا سے، کسی اور مصیبت سے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور صبر اور استقامت اور شکر دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. دو چیز ہے، اگر گاؤں بستی شہر والے ایمان لے آئیں، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جس کی دعوت قرآن نے دیا ہے، وہ ایمان جس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر سے نکلنے والی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ شرک اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے. شرک اور کفر اکٹھا، شرک اور ایمان اکٹھا نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گاؤں والے، بستی والے، جعفر والے، آسا والے، پوری دنیا والے ایمان لے آئیں، ایمان کے ساتھ ساتھ واتقوا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے لگے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ہو، اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے انابت ہو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور اپنے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ وعدوں کو پورا فرماتا ہے. لیکن جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کچھ عمل کرنے والوں سے، کچھ عمل کرنے والوں سے، اور وہ ایمان، وہ عمل کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. اور جب تقوی کی بات آئے گی تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہوگا ہر اس کام کو بجا لانا، کرنا، انجام دینا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ذرا سمجھیے گا، اور ہر اس کام سے بچنا جس کے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو تقوی یہ اللہ کی آسمانی برکت اور رحمت اور نعمت حاصل کرنے کا سب سے مضبوط سادھن اور ذریعہ ہے. بارش حاصل کرنے کا، سوکھا پڑ جاتا ہے، لوگ شکایتیں کرتے، گلے کرتے وغیرہ وغیرہ. دوسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے
اپنی غلطیوں سے استغفار، معافی مانگنا، بخشش مانگنا، استغفار کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں کہلوایا، اور وہ آیت کریمہ سورۃ نوح کے اندر موجود ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا، اے اللہ، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے تم لوگ استغفار کرو، بخشش طلب کرو، معافی مانگو۔ اور بخشش خالی جمعہ کے دن نہیں، بخشش خالی طواف میں نہیں، بخشش خالی عمرہ میں نہیں۔ ہمیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو، حالانکہ کسی کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس گناہ نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی اللہ کے رسول ایک مجلس میں سینکڑوں بار استغفار کرتے تھے، سینکڑوں بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا۔ لیکن صبح استغفار کرے، شام میں وہی غلطی، یہ استغفار کا مطلب نہیں ہوا، بچے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار برکھا برسائے گا، بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، بے اموال، مال دے کر کے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کا موقع دے، اور اگر نہ بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کا موقع، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، استغفار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں اپنے رب سے زیادہ سے زیادہ استغفار، تمہاری مدد فرمائے گا، فلیٹ دے کے، مکان دے کر کے، جائیداد دے کر کے، دولت دے کر کے، رزق دے کے، وبنین، بیوی دے گا، لڑکے دے گا، صالح لڑکے، لڑکیاں دے گا۔ ایک انسان کی دنیا میں ہو سنبھالے کے بعد سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی، تمنا کیا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے مالدار ہو جاؤں۔ بنا گاڑی والے گاڑی کی تمنا کرتا ہے، بنا موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل، بنا مکان والا مکان کی تمنا کرتا ہے، ایک ہے تو دو، تو سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی نا، ہماری تو یہی تمنا تھی بھائی، آپ لوگوں کی بھی یہی رہی ہوگی۔ دوسری چیز شادی کی تمنا کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ شادی کرنے کے بعد جو سنجیدہ ذہن ہوتا ہے وہ اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ ارے 2 مہینہ رہ کر کے گئی، کچھ نہیں اللہ نے دیا، ہاں سمجھ صاحب، اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ اپنے گناہوں سے استغفار جو تقوی کا ایک جز اور حصہ اور بھاگ ہے، وہ مال دے گا اسے اللہ راضی ہو کر کے، اور اولاد دے گا۔ اور ہمیں مال اور اولاد ہی چاہیے، بیوی چاہیے، بیٹیاں چاہیے، بچے چاہیے، اور ان کے رہنے کھانے پینے اور عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کے لیے مال چاہیے۔ تو یہ بارش حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرا ذریعہ دین پر پابند رہنا، ہمیشہ دین پر برقرار رہنا، اللہ کے طریقے پر، اللہ کے راستے پر بالکل ثابت قدم رہنا۔ یہ نہیں کہ ایک ہفتہ نماز پڑھے باقی غائب، 2 پڑھے باقی غائب، کوئی گناہ سے 2 دن بچے باقی پھر وہی گناہ۔ استقامت کہا جاتا ہے بالکل اس پر جم جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یہ سورہ جن کے آیت نمبر 16۔ اسی طرح بارش حاصل کرنے کا چوتھا ذریعہ ہے صلاۃ استسقاء ادا کرنا، وہ نماز جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے بارش برسنے کی دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے صلاۃ استسقاء۔ گویا تقوی، استغفار، دین پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور صلاۃ استسقاء، اور یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے۔ ہم لوگوں کو تو موقع نہ ملتا، جبکہ یہاں اپنے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت اکثر اترتی رہتی، کبھی کبھار سوکھا ہو کا حادثہ پڑتی ہے،
ہاں، لیکن یہاں برابر صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو حاضری دینے کا موقع نہیں ملتا، نیند کے پیچھے، مال کے پیچھے۔ یہ ایک سنت ہے جسے بارش طلب کرنے کے لیے ادائیگی کرنا ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی جانب نکلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ رہے تھے، اور قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ دعا فرما رہے تھے بارش برسنے کے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریا نافعا غیر ضار۔ ہاں، اس طرح کی دعائیں پڑھ رہے تھے، اور نماز کے درمیان اللہ کے رسول نے اپنے چادر کو پلٹا نماز کے درمیان، اور صلاۃ استسقاء ادا کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں۔ تو چوتھا ذریعہ ہے صلاۃ استسقاء ادا کرنا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، اور جو آج امت کے اندر ہے ہی نہیں، یہ بھی ایک سنت ہے جو بارش نہ برسنے کی وجہ سے ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے نماز کو ادا کر کے، جمعہ کے خطبے میں نماز کے اندر بارش برسنے کی دعا کرنا اور صلاۃ استسقاء پڑھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت و نصیحت دی بارش کو حاصل کرنے کی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ لوگ جان گئے کہ بارش یہ رزق میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بارش یہ پاک کرتی ہے گرد و غبار کو، میل و کچیل کو، اور اسی بارش کے بعد پانی سے ہم اور آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کی 11 نمبر اندر فرمایا۔ یہ بارش کا پانی پینے کے کام آتا ہے، سیراب کرنے کا کام آتا ہے، نہانے کا کام آتا ہے، کپڑا دھلنے کا کام آتا ہے، اور اگر اللہ بارش نہ برسائے تو کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پائے گا۔ جب بھی یہ نعمت ملے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہر حال میں رب پر صبر اور شکر اختیار کرنے کا، اور آج کا خطبہ جمعہ شکر اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والوں کو بے شمار دینے کا وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے، اور اگر نہ شکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری گرفت بہت۔ لہذا جب بھی بارش ہو، خاص طور پر موسم کے شروعات کی بارش یا جب بھی بارش ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ بارش ہو رہی، کیچڑ ہو گیا یار، کپڑا بھیگ جائے گا، ہاں، گھر ٹپکنے لگا، کسٹمر اصغر صاحب کے نہیں آئیں گے، ہاں نہیں، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ برکت ہے کہ نہیں؟ یہ اس برکت سے، نعمت سے جو محروم کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی تباہ، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے مومن کی حالت میں صبح کیے، ایمان کی حالت میں، اور کچھ بندوں نے کفر کر کے صبح کیا۔ رات میں بارش ہوئی نفع بخش، تو کچھ بندے ایمان کی حالت میں صبح کیے اور کچھ بندے کفر کی حالت میں صبح کیے۔ جس نے یہ بات کہی کہ ہمارے اوپر بارش ہوئی اللہ کے فضل اور مہربانی اور احسان سے، کس کو لگایا بارش برسانے والا؟ اللہ کو۔ جس نے یہ بات کہی کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا، بارش کے ذریعے مہربانی ہوئی، ہمیں اللہ کے ذریعے نعمت ملی، تو وہ میرے اوپر، اللہ کہتا ہے میرے اوپر ایمان کی حالت میں صبح کی۔ گویا وہ بندہ بارش پانے کے بعد یہ ایمان رکھتا، یہ یقین رکھتا کہ بارش برسانے والا خواجہ جی نہیں ہے، پیر جی نہیں ہے، فلاں ستارہ، فلاں تارہ، فلاں نچھتر نہیں، یہ کس نے بارش دیا ہے؟ ایمان ہوا کہ نہیں؟ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے بدولت، فلاں نچھتر کے بدولت، فلاں چاند کے بدولت، فلاں موسم کے بدولت ہمیں یہ بارش ملی ہے، تو اس نے اللہ کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کا انکار کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ اپنی عام گفتگو میں، عام بات چیت میں کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دے دیا، ان کی کوشش سے ہمیں یہ چیز مل گئی۔
یہ ہونا چاہیے. ان کی کوشش سے، ان کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. وہ ہر چیز کا دینے اور لینے والا کون ہے؟ اللہ. جب بارش کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں نچھتر، فلاں موسم، فلاں ستارے کے اثر سے بارش ملی ہے، تو وہ اللہ پر کفر کی حالت میں صبح کیا. اور اگر کہے یہ نعمت مجھے خواجہ نے دی ہے، پیر نے دی ہے، پیغمبر نے دی ہے، فرشتے نے دی ہے، وہ کتنا بڑا کافر ہوگا. اپنے عقیدے کی اصلاح، تقوی میں عقیدے کی اصلاح، جب عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی تبھی ہم اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سوکھا یہی نہیں ہے کہ بارش نہ برسے. کیا یہی سوکھا ہے؟ یہی قحط سالی ہے. بارش برسے لیکن بارش میں اللہ وہ اثر نہ پیدا کرے جو ہمارے لیے مفید ہو، تو یہ بھی قحط سالی ہے، یہ بھی سوکھا ہے. سوکھا ہے کہ نہیں ہے؟ بارش برستی ہے کس لیے؟ زمین سے پھل پھول اور غلہ جات اور برکتیں نکل، اور یہ کام اللہ ہی کرتا ہے. بارش ہو، مناسب بارش ہو، لیکن پیداوار نہ ہو. پیداوار ہو، ہوا چلے سب تباہ ہو جائے، برف باری ہو سب تباہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک طرح سے قحط سالی ہے. لیکن اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا لیست سنۃ بالا تمطر ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا. مسلم کی روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، سوکھا یا نہیں کہ بارش نہ ہو، سوکھا یہ بھی ہے کہ بارش ہو لیکن زمین سے کچھ نہ اگے. بارش ہو لیکن زمین سے کچھ نہ اگے. یہ بارش کی اہمیت، بارش کے نقصان، بارش حاصل کرنے کا مختصر سا اپنی صحت کے حساب سے ہم نے ذریعہ بتلایا. اب آئیے ہم مختصر طور پر 5 منٹ کے اندر یہ سن لیں کہ بارش کے وقت کیا کیا سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کا طریقہ کیا رہا ہے. یہ سب بات تو پہلے سے جانتے رہے ہوں گے، لیکن بہت ساری باتیں جو جانتے عمل نہیں کرتے یا جانتے نہیں. بارش کے وقت موقع پر اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی. بارش اترتے وقت اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سر کھول لے اور دکان سے باہر نکلے، جسم کا کچھ حصہ کھول لے اور گھر سے باہر رکھے نکلے. یہ اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں، اللہ کی برکت بارش کی شکل میں آدمی کے سر پر گرے، آدمی کے جسم پر گرے. اور جیسے بدلے اٹھے، کھڑکی بند کر دو، بوچھار نہ آنے لگے. من نکلو بارش ہو رہی، گھر سے چلتے فون کر دو بھائی بارش ہو رہی، باہر نکلنا. یہ ہمارا طریقہ ہے نا. سنت کیا؟ آسمانی رحمت ہے کہ نہیں؟ آسمانی برکت. زمزم کیوں پیتے ہو جب جاتے ہو؟ زمزم لانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ گھر جانے لگتے ہو زمزم کیوں لے جاتے ہو؟ پینے کے لیے پیاس جب لگتی ہے پانی کیوں خریدتے ہو؟ پانی کیوں مانگتے ہو؟ یہ رحمت ہے پانی، یہ برکت ہے پانی. اور آسمان سے اترنے والی برکت کے بارے میں نبی کا طریقہ یہ تھا کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اتر رہی، ہمارے جسم پر بھی پہلی بار یہ رحمت گرے. تو بارش جب ہو تو میں روموں سے ٹوپی اتار کے، قطرہ اتار کے باہر نکل جانا چاہیے تاکہ یہ آسمانی برکت ہمارے سروں پر، ہمارے جسموں پر گرے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں بارش ملی، ہمارے اوپر بارش ہونے لگی اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے کو کھینچ لیا، اپنے سر کو کھول لیا، یہاں تک کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جسم اطہر پر گرا. تو ہم نے کہا، ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، آپ نے اپنا سر کیوں کھول لیا، اپنا کپڑا کیوں کھینچ لیا بارش کے وقت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّي، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے پاس سے نئی نئی نعمت آ رہی ہے. بارش کے رب کے پاس سے نئی نئی نعمت آ رہی ہے. وہ نعمت زمین سے گرنے سے پہلے ہمارا جسم فائدہ اٹھائے. تو سنت یہ ہے، اس نیت سے اگر کوئی کرے گا تو عمل ملے گا، ثواب ملے گا.
کہ جب بارش ہو تو آدمی کو اپنا سر کھول لے، اپنا جسم کا کچھ حصہ کھول لے، تاکہ اللہ کی برکت ہمارے جسم پر ملے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ کیا دعا ہونی چاہیے؟ اے اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ آپ سن چکے ہیں بارش عذاب بھی ہو سکتی ہے، پانی عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت اور برکت اتری ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگی ہمارے لیے یہ، لیکن معلوم ہونے کے بعد، اندازہ لگانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا سے کیا کرنا چاہیے؟ گریہ و زاری، دعا کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے برکت بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، فائدے کا ذریعہ بنا دے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ لوگ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر آنا مشکل ترین ہو، بارش کی وجہ سے جماعت میں حاضری مشکل ہو، چاہے سارے لوگوں کے لیے، چاہے بیماروں کے لیے، یا کیچڑ میں چلنے کی طاقت نہ رکھنے والوں کے لیے، جیسے بوڑھا ہے جو عربیہ پہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، فرض نماز گھروں میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ کئی موقع پر اللہ کے رسول نے مؤذن کو حکم دیا کہ جاؤ اعلان کر دو، نماز اذان میں حی علی الصلاۃ نہ کہو بلکہ کہو صلوا فی رحالکم، حی علی الفلاح نہ کہو بلکہ کہو صلوا فی، حی علی الصلاح اگر کہہ لیا تو حی علی الفلاح کی جگہ پر کیا کہو؟ صلوا فی رحال، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو، اور نہیں تو اذان کے بعد اعلان کر دو کہ تم لوگ جہاں ہو، اپنے گھر میں، مکان میں، کسی جگہ پر، وہاں نماز پڑھ لو۔ یہ کب؟ یہ کب؟ جب بارش اذان ہوگی، مؤذن اذان دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اذان ہوتی ہے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دینے کی، اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر ہوگی، اور اذان دی جاتی لوگوں کو جماعت میں حاضری کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اگر ایسی بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار، مسجد تک جانا گاڑی سے یا کسی بھی چیز سے دشوار ترین، مشکل ترین ہے، بہت مشکل ہے، تب اعلان کر دے گا مؤذن کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، چاہے حی علی الصلاح چھوڑ کر کہے گا صلوا فی رحالکم یا فی بیوتکم، یا حی علی الصلاح کہے گا، حی علی الفلاح کہہ کر کے حی علی الفلاح کی جگہ پر کہے گا تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یا پوری اذان دینے کے بعد جیسا کہ سنت ثابت ہے فجر کی یا عشاء کی، ہاں وہ کہنے کے بعد اخیر میں اعلان کر دے گا تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یا اللہ کی رحمت دیکھو، یا اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی دیکھو، جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، لیکن ایسی بارش میں کہ جس میں مسجد تک آنا مشکل ترین اور بہت کٹھن ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی۔ اور آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے کہ ہر وقت مسجد سے دوری، گھر سے محبت، یا گھر میں بھی نماز نہ پڑھنا۔ تو یہ سنت ہے جو سعودیہ عربیہ کے اندر رائج ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے ہم سے کویت سے سوال کیا کہ ہمارے کویت میں بہت سارے ہندوستانی اور پاکستانی، بنگلہ دیشی کہتے ہیں یہ اذان میں گھٹا بڑھا رہا، لوگ سنت کو جانتے نہیں، لوگ نبی کے طریقے کو جانتے نہیں، اور یہ صحیح حدیث سے، میرے بھائیوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بیان نہیں کرتا، یہ صحیح حدیث سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کئی ایک روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو مؤذن یہ کہے گا، یہ سنت ہے۔ تیسری چیز، اگر ایسی بارش ہے کہ لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، اب بارش ہو رہی، ظہر میں آپ آ گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اب آپ دیکھ رہے کہ بارش مسلسل ہو رہی، عصر میں آنا مشکل ہوگا، بارش مسلسل چل رہی ہے نماز کے وقت، ظہر کی نماز، تو دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ اور آج سعودی عرب میں بھی
اگر مغرب کے وقت بارش ہو رہی ہو اور امام محسوس کرے کہ جمع کرنا چاہیے تو اور جمع کرتا ہے تو بہت سارے لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں. دیکھو سعودی کو تھوڑی سی بارش ہوئی تو بارش میں دو نماز کو جمع کرنا، چاہے جمع تقدیم اور چاہے جمع تاخیر، یہ نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے میرے بھائیو ساتھیو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا خوف اور بنا کسی خطرے کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا. صلی اللہ علیہ وسلم من غیر خوف ولا مطر. اللہ کے رسول نے ویسے بھی نہ وہاں کوئی دشمن کا ڈر تھا اور نہ بارش کا خطرہ تھا، بنا ان دونوں خطرات کے بھی مدینہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ جائز ہونے کے بیان کرنے کے لیے، بیان جواز کے لیے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا. نہ سفر ہے، نہ بارش ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ کبھی کبھار پڑھنے کی اجازت دی. جب بنا کسی وجہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ثابت ہے تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر کوئی ایسی وجہ آ جائے جس وجہ سے لوگوں کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو جائے یا نہ آ سکے، دوبارہ ظہر پڑھا بارش ہو رہی ہے، عصر میں آنا مشکل، مغرب پڑھا بارش ہو رہی ہے اور عشاء میں آنا مشکل، تو دو وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز اور درست ہے. اب اس میں یہ ہے کہ مقدم کیا جائے جمع تقدیم. جمع تقدیم کا مطلب بعد والی نماز کو پہلے والے نماز کے ساتھ پڑھنا، جیسے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لینا، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لینا. اور ایک ہے جمع تاخیر. جمع تاخیر یعنی پہلی والی نماز کو پیچھے کر کے بعد والی نماز کو ساتھ پڑھنا، اس کے ساتھ پڑھنا. جیسے ظہر کو آپ نہ پڑھیے، عصر میں پہلے ظہر پڑھ لیجئے پھر عصر پڑھ، مغرب کو وقت پہ نہ پڑھیے. ہاں، عشاء میں پہلے مغرب پڑھ لیں پھر کیا ہے، تو جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ افضل اور بہتر یہ جائز دونوں ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ جمع تقدیم کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے زیادہ نرمی ہے. اب مغرب کے وقت عشاء پڑھ لے بارش کی وجہ سے تو آرام ہو گیا کہ نہیں؟ اصغر صاحب کھول لے رہا ہے دکان، اب نہیں 15-20 منٹ کے اندر دو تو چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو بارش کے وقت گھروں میں نماز پڑھنا، کس بارش میں کہ مسجد جانا مشکل، اور دو وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جب بارش ہو رہی ہو، ہاں تو یہ جائز ہے. اور بارش جیسی بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے قیاس کیا. یہ بارش کے چند آداب، چند فائدے میں نے بتلایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے، ہر طرح کے سوکھا اور قحط سالی سے محفوظ رکھے، ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اس نعمت کا یا کوئی بھی نعمت ملے اس کا شکر گزار ہونے کی توفیق دے. دیکھیں میرے بھائیو، شکر ہر نعمت کی ضروری ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نماز کے بعد اعنی علی ذکرک و شکرک. نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، ربی اعنی، اے ہمارے رب تو میری مدد فرما، کیونکہ بنا اللہ کی مدد کے بندہ اللہ والا نہیں بن سکتا. اللہ ذکر کا، تیری یاد کرنے پر، رب کے یاد کرنے پر، رب سے لو لگانے پر، وہ شکر کا، اور تیرے شکر، اور ہر نعمت کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہے. اور بارش جیسی نعمت یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. بارش اگر موسلادھار ہو رہی ہے اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ بارش نہ برسا، یہ کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اے اللہ اس بارش کو ٹیلوں پر برسا دے، پہاڑوں پر برسا دے، ندی اور نالوں پر برسا. بس سمجھائی؟ یہ دعا کریے، نہیں کہ اللہ بارش نہ برسا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے. تو بتا چکا ہوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بارش زیادہ ہوتی تھی تو اللہ کے رسول یہ دعا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے عذاب نہ ہو جائے، چنانچہ ہمارے ارد گرد لے جا برسا جہاں بارش ہے، جہاں بارش نہیں ہوئی ہے.
میرے اوپر بارش نہ برسا. وہ بارش اپنے اوپر اس کے نقصانات کے ناطے دعا اللہ کے رسول نے کیا. اور اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے علی الاکامی، اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ٹیلوں پر لے جا برسا، پہاڑوں پر برسا، جنگلوں میں برسا، یا اودیا وادیوں اور نالیوں میں برسا، جہاں بارش سے ان مخلوق کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ روک لے بارش، اے اللہ بہت ایک طرح کی مصیبت ہو گئی. بارش مصیبت ہوگی گنہگاروں کے لیے، بارش رحمت ہوگی مومنوں کے لیے. یہ ہے بارش کے چند آداب، اور بہت سارے آداب ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے میں نے اتنا بتلایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ